خوشی منائی، مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی، اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اعلان کیا بھائی ہم نے طلاق دی، آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا کہیں راز نہ کھل جائے، تو اعلان کر دیا بھائی ہم نے طلاق دے دی ہے، اور اس بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ 2 سال وہ بچہ زندہ رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 دینار اس کا ماہانہ وظیفہ تھا۔ 2 سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ 24 دینار واپس کیے کہ آپ نے میری عزت بچا لی، میرے لیے یہی کافی ہے، یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئی ہوں، تو بیٹی اپنے پاس رکھو، تیرے لیے بھی حلال ہے۔ تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بے عزت ہوا اور 1000 سال بعد وہ زندہ ہے، اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور البدایہ والنہایہ جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے، اپنے علم زہد تقوی کی وجہ سے نہیں، کسی کی عزت کو بچائیں، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ، اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکرہ آپ سن رہے ہو۔ نہ میں ان کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے، نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو، اور خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قتل و غارت سارے مٹا دیے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بننا، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا، پہلے اپنے خون کو معاف کیا، اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا، اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل وحشی آیا، توبہ کیا، آپ نے معاف فرمایا، بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا، توبہ کی، آپ نے معاف کیا۔ پھر آپ نے سود کو حرام قرار دیا، پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نکلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود میرے قدموں تلے دفن ہوگی۔ اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سود کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی، سود کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتے، سود کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا ہے۔ کتنی دلیری کی بات ہے کہ اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے، جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے اور جنت کو آگ لگا دی گئی ہے، اور قبر کو فرنشڈ کر دیا گیا ہے، اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے، اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اتنا بڑا اعلان کہ سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے، میں اپنے اصل کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو، ان کی اولاد کو، حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی، اور 525 سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کی برکت تھی، سود اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا، اصل بھی چھوڑتا ہوں۔ تو بھائیو، ہم مال کے پجاری نہیں ہیں، پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں؟ چھوٹا کر لو بھائی، تھوڑا کر لو بھائی، زیادہ نہ کرو، تھوڑا کر لو۔ کیسے ٹکر لے سکتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سود آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا، ختم کر دیا، میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی سود نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ کے قرآن میں 2 آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ 2 آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے، سود ظلم و ستم کی بنیاد ہے، سود حرص و حوث کی بنیاد ہے۔ اسلام سخاوت کا مذہب دیتا ہے، اسلام سخاوت کا دین ہے، یہ حرص و حوث کا دین نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر کوئی بھائی سود میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے۔ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دے، کاروبار کو فل سٹاپ لگا دے۔ اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سود کے اندر پیدا ہوں گی اور سود میں مر جائیں گی،
اور کبھی نہیں نکل سکیں گے، اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ دوسری سے تیسری نسل سود پہ پنپ نہیں سکتی ہے، تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں وہاں اس کو فل سٹاپ لگا دو، اور اللہ نفع دیتا ہے تو سود اتارو، سود اتارو، سود اتارو، اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو، کون سا منع ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بحری جہاز چلا کرتے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سونا تقسیم کرتے کرتے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں آتے ہیں، اور آپ نے کہا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، اور انتقال کے بعد 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ انہوں نے سواریوں کی شکل میں چھوڑا، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار انہوں نے ترکے کی شکل میں چھوڑا، اور زمینیں جائیدادیں مکانات الگ تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ کمزور ہیں اور یہ ماں کی شکل میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی، میں نے باپ کو وہاں بتائی تھی، عزیزیہ میں روایت بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اما جان، میں حاضر ہوں۔ عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے، یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا؟ سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا، ہمارے 4 صوبوں میں سرحد، پنجاب، بلوچستان، سندھ میں بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے، نہ کوئی دیندار دیتا ہے، نہ کوئی بے دین دیتا ہے، نہ کوئی نمازی دیتا ہے، نہ کوئی حاجی دیتا ہے، سارا حصہ بیٹے لے لیتے، اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے؟ جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا، باقی سارا بیٹوں کے لیے ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑی چوری ہے، بہت بڑا ڈاکہ ہے، یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا پورے 2 رکوع وراثت کے لیے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا، اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ جرم عظیم ہے، سارا رزق حرام ہو جاتا ہے، ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو، پانی دینا، پانی ہے، یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی، شادی کی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا 2 ہوں تو کیا؟ تو آپ نے کہا 2 کی بھی کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ 1 ہو تو کیا ہے؟ آپ نے کہا 1 کی شادی بھی کر دے تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ ہے۔ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کو رخصت فرمایا۔ تو یہاں کمال درجے کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے
ان کے ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا، تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر ان سے یہ خطا ہو جائے، آخری درجے کی خطا، ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ ذبح کر دیتے، شک کی بنیاد پہ قتل، خود ماں باپ لڑکیوں کو قتل کر دیتے، بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے، بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے، بچی سے کچھ ہو جائے ذبح کر دیتے۔ چاروں طرف بکھرے ہوئے ظلم و ستم کے یہ واقعات ہیں۔ شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے۔ جرم تو دونوں کے لیے برابر ہے، اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لیے برابر ہے۔ بیٹا زانی ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی نہیں ہے، شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہو تو ہمارے لیے بے غیرتی کا مقام نہیں۔ اس کو قتل کرو، یہ میں نہیں کر رہا ہوں قتل کر دو، مقابلے میں کہہ رہا ہوں میں بچی سے میں تو گھر سے قدم نکالا تو اسے قتل کر دیا، اور بیٹا ساری زندگی میں مکارا کرتا رہا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عورت سے، بیوی سے یہ برائی ہو جائے، یہ گناہ ہو جائے، آخری درجے کا گناہ ہو جائے، تو اس کو کتنی اجازت ہے؟ اس سے بات نہ کرے، اور کیا ہے؟ اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اور کیا ہے؟ اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، پٹائی کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے۔ خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی، عبداللہ بن ابی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی، اور 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے، اور سارے مدینے میں اضطراب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور بات پھیل گئی۔ اس کے بیچ میں بات بتا دوں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تہمت لگانے والا 100 سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عائشہ جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کے نبی نے جان دی، جن کا گھر آپ کی آرام گاہ بنا، وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی، ان پہ یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آخر 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا؟ ان کنت قد قارفت فاستغفر اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے، کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے۔ اور اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 3 دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی، تو ایک دم آنسو خشک اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اب ابو بکر صدیق سے کہنے لگی ابا تو میری گواہی دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چپ، بولے ہی نہیں۔ پھر کہا اماں تو میری گواہی دے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عبادت میں چپ، بولے ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں، اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں۔ میرا کسی سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں، میرا میرے رب سے گلہ ہے، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں، اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ کہنے لگی مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا میں وہ کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں صبر کروں گی۔ اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دم حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے، رنگ ان کا بالکل پیلا زرد ہو گیا اور ایسے کانپنے لگے ایسے۔ میں صدیق کے صبر پہ قربان جاؤں، 1 مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پہ تہمت لگی رہی، وہ لوگ پھیلا رہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ،
اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی، ہاں صرف ایک لفظ بولے، ایک لفظ پورے مہینے میں ایک لفظ، بس اتنا کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا، اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے، بس ایک جملہ اور خاموش۔ ہم تو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی ایک الزام لگائے ہم 100 لگا دیتے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی، وہ قصہ کیا ہے۔ اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی پیلی زرد، لیکن حضرت عائشہ کہتے مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں، لیکن کہنے لگی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا، میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے، بس قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا۔ تو سورہ نور کی 14 آیات اللہ نے اتاری، اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا۔ فرعون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غضب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم عذاب عليم سے لے کر آگے 14 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو جب وہ وحی ختم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اطمینان سے تھی، تو اللہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہنستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ خود تیری گواہی دینے کے لیے آج۔ علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اور اما عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آ گیا، اللہ گواہ بن گیا۔ تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت ان پر ایک جذب کی کیفیت تھی، وہ کہنے لگی میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا ہے۔ اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے، اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے، 1 مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی، اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے 7 سمندر اور 7 آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتے، اور زبان سے جو گلشن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خزائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتی۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے حقوق کی رعایت کرو، ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں۔ پھر ایک اور بات جو خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں، اب غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں، کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کے ساتھ فضول گوئی نہ کرو، انہیں ماں بہن کی گالی نہ دو۔ میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈنر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی او ہو ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے، نہ غریب کی ماں ہے، نہ غریب کی بیٹی ہے، نہ غریب کی بہن ہے۔ میرا نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خالی اتنا کہتے ہو یار گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے، نہ بہن بچتی ہے، نہ بیٹی بچتی۔ اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے، نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے تو اگلے پچھلے اس کے قضیے برابر کر دیتے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہوں نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، نہیں تمہارا کام صحیح کرتے انہیں فارغ کر دو۔ فارغ کر دینا کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو گالی دینا، مارنا پیٹنا، بدتمیزی کرنا، میں وہاں بھی بتا رہا تھا ایک دن وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیتے، خود ہوٹل پہ جا کے 20,000 کا کھانا ایک وقت کا کھا لیتے، اور ایک دن نوکر کسی
بیماری کی وجہ سے بھی نہ تو اس کی تنخواہ کاٹ لیتے، اس کا تو اس دن کا چولہا بجھ گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دیتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دیتا ہوں، اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارشوں کو بر وقت کر دیتا ہوں۔ تو غلاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، نوکروں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اگر ان سے کوئی قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو، ایسا قصور ہو جائے جو تم معاف کرنا نہیں چاہتے ہو تو انہیں فارغ کر دو۔ ماں بیٹی کو نہ اچھالو، ماں بیٹی کو نہ اچھالو، بے عزت نہ کرو۔ فارغ کر دینے میں کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن ان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، خوار کرنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور اس کو اتنا زیادہ کیا، حتی اکثر، اتنا دہرایا کہ صحابہ کہنے لگے، لگتا ہے جیسے پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھایا کرتے تھے، مہینے میں ایک دن۔ تو جس دن گوشت پکتا تھا تو ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، فرمایا کرتے تھے پہلے اس یہودی کو بھیجو کھانا، پھر میں کھاؤں گا۔ پہلے اس یہودی کو بھجوایا کرتے تھے، پھر خود کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، سکھ میں ہے کہ دکھ میں ہے، خوشی میں ہے کہ رنج میں ہے۔ صرف مال کما لینا ہی بڑائی نہیں ہے، بڑے بڑے کاروبار بنا لینا کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ بڑے چھوٹے درجے کے کام۔ یہ کام تو چڑیا بھی کرتی ہے، بلبل بھی کرتی ہے، طوطا مینا بھی یہ کام کرتے ہیں۔ انسانیت کی معراج کو پا لینا، چھو لینا، یہ عزت اور بڑائی ہے۔ تو بھائیو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں۔ یہ جگہ مانگنے کی ہے، اور توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے جب اللہ سے صلح ہو چکی ہو، اور سب سے زیادہ آسان اللہ ہی سے صلح ہے۔ کدھر ہم توبہ کر لیں، ادھر اللہ ہم سے صلح کر لے گا۔ تو توبہ کی سارا مجمع نیت کرتا ہے، تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ عورتیں بھی کہیں، کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب انشاءاللہ ہماری اللہ سے صلح ہو گئی، اتنی بات، ایک منٹ میں صلح ہوتی، ایک سیکنڈ میں صلح ہوتی، کیونکہ اللہ اثر سے پاک ہے۔ اگر میری سہیل کی کوئی انبن ہو جائے تو معافی تلافی کر کے بھی دل پہ اثر رہے گا، چونکہ دل اثر لیتا ہے، وہ اثر زائل ہوتے 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 وقت لگتا ہے، اور اللہ اثر سے پاک ہے۔ ادھر آپ کہتے ہو میری توبہ، کہتے جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ تب درود شریف پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه، یا احد الصمد الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، یا احد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا، یا احد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده إنه كان حليما غفورا، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون
ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء